بریک کے بعد خوش آمدید۔ جرمنی کے صنعتی شہر ڈریسڈن میں پہلی مرتبہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے کہا کہ ہمیں اپنا پیغام نفرت اور تشدد سے نہیں بلکہ محبت اور اخلاق سے گمراہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ مدی اللہ کی رپورٹ دیکھیے۔ مسلم لیگ نون جرمنی کے زیر اہتمام منعقد تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں یو کے اور یورپ کے مختلف ممالک سمیت جرمنی کے شہر ڈریسڈن شہر کے قریب و جوار کے اضلاع سے مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں و مقامی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز عرفان مدنی کی تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ اس موقع پر عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں، ناصر خان، قاری رؤف اور دیگر نے نعت مقبول پیش کیے۔ کانفرنس کی صدارت نامور مذہبی رہنما حضرت حق خطیب حسین علی سجادہ نشین دربار عالیہ کوٹلی ستیہ نے آن لائن کی۔ المدینہ مسجد کے اسٹوٹگارٹ کے خطیب مفتی شوکت مدنی، مفتی محمد فیاض، راجہ آفتاب شریف اور ناصر خان مہمان خصوصی تھے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس پر ہم کسی قسم کا سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبی مانتے ہیں، ہم انہیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے، کیا کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ جو ملا ان کی عطا، جو نہ مل سکا ہماری خطا۔ دل کو بڑی مسرت پہنچی ہے، بڑا سکون پہنچا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جب ہوگی پھر دل و جان سے انشاءاللہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ جی۔ میں اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ مجھے اگلے سال اس ایسی محفل اور اچھی سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اس میں عمرے کے ٹکٹیں بھی جو ہیں وہ ڈراز میں دوں گا انشاءاللہ۔ 5 عمرے کے ٹکٹیں بھی ہوں گی اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ پروگرام دربار عالیہ بلاورہ شریف کے زیر اہتمام جرمنی میں انعقاد کیا گیا، اور خصوصاً تاجدار ختم نبوت، تاکہ آنے والے وقت میں اپنی نسلوں کو بتایا جائے کہ حضور ہمارے آخری نبی و زماں ہیں۔ مقررین نے مزید کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف مسلمان کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی تکریم کا درس دیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کے ذریعے دنیا میں زندگی گزارنے کا نمونہ پیش کیا۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کانفرنس کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی اور عالم اسلام کے لیے دعا کی گئی اور مہمانوں کے لیے لنگر کا اہتمام کیا گیا۔